اگر کل کسی انسان کی ایسی تصویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر آ جائے جو اس نے کبھی بنائی ہی نہیں، تو کیا آپ فوراً یقین کر لیں گے کہ وہ اصلی ہے؟ اور اگر وہ تصویر کسی لڑکی کی ہو تو کیا آپ اسے دیکھ کر آگے بھیج دیں گے، یا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں گے کہ اگر یہ میری بہن ہوتی، میری بیٹی ہوتی، میری بیوی ہوتی؟ یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو چند سال پہلے شاید ہمیں فلموں کی چیز لگتی تھی۔ اے آئی ایک تصویر دو، چند انسٹرکشن دو، اور انسان کا چہرہ کسی دوسری تصویر یا ویڈیو کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ کسی کی آواز بنائی جا سکتی ہے، کسی کے چہرے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے خوفناک بات، دیکھنے والے کو کبھی کبھی یقین بھی آ جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے۔ لیکن مجھے ٹیکنالوجی سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اس انسان سے ڈر لگتا ہے جو ٹیکنالوجی کو غلط نیت سے استعمال کرتا ہے۔ ایک شخص کسی لڑکی کی عام سی تصویر اٹھاتا ہے اور اسے غلط شکل دے دیتا ہے، پھر دوسرا شخص اسے دیکھتا ہے، تیسرا ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، چوتھا آگے بھیج دیتا ہے، اور پانچواں ہنستے ہوئے کمنٹ کرتا ہے، واہ یہ تو اصلی لگ رہی ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ سکرین کی دوسری طرف ایک حقیقی انسان موجود ہے۔ اس کا خاندان ہے، اس کی عزت ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی پوری زندگی ہے، اور آپ کے لیے شاید وہ صرف ایک تصویر ہے، لیکن اس انسان کے لیے وہ اس کی پوری زندگی کا سکون چھین سکتی ہے۔ اور یہاں ایک اور سوال ہے، غلط تصویر بنانے والا مجرم ہے، لیکن اسے پھیلانے والا کیا ہے؟ جو شخص خود تصویر نہیں بناتا لیکن اسے شیئر کرتا ہے، کیا وہ بے قصور ہے؟ جو شخص کامنٹ میں مذاق بناتا ہے، کیا وہ بے قصور ہے؟ جو شخص کہتا ہے مجھے تو صرف فارورڈ ہوئی تھی، کیا اسے یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ کسی کی عزت آگے تقسیم کرتا پھرے؟ نہیں۔ اور میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے آئی آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے۔ آپ اس سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار میں مدد لے سکتے ہیں، اپنی ویڈیو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز اے آئی آپ کو نہیں دے سکتی، آپ کی نیت کی پاکیزگی۔ وہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن اس موبائل سے آپ کسی کی زندگی آسان بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی زندگی مشکل بھی۔ ذرا تصور کرو، ایک لڑکی صبح اٹھتی ہے، اس کے فون پر سینکڑوں نوٹیفیکیشن ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے نام سے ایک فیک ویڈیو پھیل رہی ہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ گھر والوں کو سمجھاتی ہے، وہ دوستوں کو سمجھاتی ہے، لیکن انٹرنیٹ پر ایک جھوٹ کبھی کبھی سچ سے زیادہ تیزی سے پھیل جاتا ہے، اور پھر وہ لڑکی سوچتی ہے میں نے کیا کیا تھا، میری غلطی کیا تھی؟ اگر اس بنا پر وہ خودکشی کر لیتی ہے یا کوئی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہے صرف اس لیے کہ کسی اور نے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا، یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا۔ ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسے معاشرے کی طرف جہاں کسی کی تصویر ملے اور ہم فوراً اسے شیئر کر دیں، یا ایسے معاشرے کی طرف جہاں ہم کہیں پہلے حقیقت معلوم کرو؟ ہم ایسا معاشرہ بننا چاہتے ہیں جہاں کسی کی عزت انٹرٹینمنٹ نہ ہو، جہاں کسی کی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کی تصویر کسی کی خواہش کا کھلونا نہ بنے، جہاں ٹیکنالوجی ترقی کرے لیکن انسانیت پیچھے نہ رہ جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر ویڈیو اصلی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بھی ویریفائی کرنی پڑ سکتی ہے، اور اگر کوئی فیک کنٹینٹ نظر آئے اسے ڈاؤن لوڈ نہ کرو، اسے آگے مت بھیجو، اس پر مذاق مت بناؤ، اور اگر کسی شخص کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کا ساتھ دو، اسے بلیم نہ کرو، کیونکہ وکٹم کو یہ سننے کی ضرورت نہیں تمہاری تصویر بنی ہی کیوں تھی، اسے یہ سننے کی ضرورت ہے فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں اے آئی کے خلاف نہیں،
میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں، میں اس نیت کے خلاف ہوں جو ٹیکنالوجی کو ظلم کا ہتھیار بنا دیتی ہے۔ چاقو سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے اور کسی کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے۔ قصور چاقو کا نہیں، اس ہاتھ کا ہے جو اسے کس نیت سے استعمال کرتا ہے۔ اے آئی بھی ایک طاقت ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ اس طاقت سے کس کی زندگی آسان بنائیں گے یا کسی کی زندگی برباد کریں گے؟ کسی کی عزت آپ کے لیے کنٹینٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس انسان کے لیے پوری زندگی۔ اور جس دن ہم نے یہ فرق سمجھ لیا، شاید اسی دن ٹیکنالوجی بھی انسان کے لیے نعمت بن جائے گی اور انسانیت بھی محفوظ رہ جائے گی۔